وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويهد الهوى ككبش. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه ابو داؤد. تھے جب اپنی برائیوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. تھے جب اپنی برائیوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جب کہ اپنی برائیوں پر نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. محترم بزرگوں، دوستو اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس بات کو ناپسند کرو گے. تو اللہ سے ڈرو. ایک انسان ہے اور وہ مر چکا ہے. مر کے اس کو کئی دن ہو گئے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. کئی روز گزرنے کی وجہ سے اس لاش سے بدبو آنا شروع ہو گئی. وقت گزرتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے اس میں اللیاں ہو گئی، وہ جسم سڑ گیا، گل گیا. اس میں سے تعفن اور بدبو پھوٹ رہی ہے. انسان وہاں بیٹھے اس کا سر پھٹ جائے. اس انسان کے بغل میں، اس کے بازو میں اس کا ایک بھائی آ کر بیٹھتا ہے. یقیناً بدبو نکل رہی ہے، اللیاں پڑ چکے ہیں، سڑ گل چکی ہے لاش. وہ وہاں پر بیٹھے اور اس انسان کے بدن سے گوشت نکال کر کھانے لگے. آپ کیا کہیں گے ایسے انسان کو کہ جو اپنے
مرے ہوئے سڑے ہوئے گلے ہوئے الیاں پڑے ہوئے خون اور پیپ رس رہا ہے، اس کے گوشتوں کو نکال نکال کر توڑ توڑ کر نوچ نوچ کر وہ کھا رہا ہے، کیا دیکھنے والے اس کو پسند کریں گے؟ کیا کوئی اتنا آدم خور، اتنا درندہ صفت، اتنا زہریلا، اتنا بد مزاج ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خطرناک ترین، بدترین اور سنگین ترین اگر کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے شریعت کی نگاہ میں، وہ کسی دوسرے انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مل غیبہ، غیبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو اس کو معلوم ہو تو اس کو برا لگے۔ بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں ہے، ایک مسلم فرد، قوم مسلم کا کوئی انسان، معاشرے میں رہنے والا کوئی انسان، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، دوست ہو، ملنے جلنے والا ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، ایک فرد بشر۔ صحابی نے پوچھا ان کان فی اخی ما اقول، اگر واقعتاً وہ بات اس میں موجود ہو جو میں نے ذکر کی ہے، وہ خرابی، وہ برائی، وہ گناہ اس کے اندر موجود ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، اگر وہ بات جو تم نے بیان کی، وہ برائی، وہ خرابی، وہ گناہ، وہ جرم جو تم نے بیان کیا اس کے اندر ہے، تب ہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ گناہ، وہ خرابی نہ ہو جو تم نے بیان کی ہے، تب تو یہ الزام تراشی ہے، بہتان ہے، اور یہ سنگین ترین ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں اس سے بھری ہوئی ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلانا شخص ایسا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ برائی ہے، وہ یہ گناہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوکن غالباً حضرت صفیہ کے تعلق سے یہ بات کہی کہ وہ تو ایسی ہے، اشارے سے فرمایا کہ اس کا قد تھوڑا کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کے ٹوٹنے پر، شریعت کے ٹوٹنے پر ناراض ہوتے تھے، فوراً آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا عائشہ تو نے آج ایک ایسی بات کہی، اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے۔ اشارے سے بھی کسی کو برا کہنا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بدکاری کرے، زناکاری کرے اور اس کے اندر ندامت پیدا ہو جائے، شرمندگی پیدا ہو جائے، احساس جاگ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا۔ لیکن غیبت، اگر کوئی انسان کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرے تو جب تک کہ وہ انسان جس کی برائی کی گئی وہ معاف نہ کرے، یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔
قیامت کا منظر ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ جہنم میں ڈھکیلے جا رہے ہوں گے۔ پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک راستہ ہے۔ وہ ایک پل ہے جس کے نیچے جہنم دہک رہی ہے، اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا، چاہے متقی پرہیزگار ہو، چاہے فاسق و فاجر ہو۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے لوگ اس پر سے گزریں گے۔ کوئی بہت تیزی سے گزر جائے گا پلک جھپکتے ہی اور جنت میں پہنچ جائے گا، کوئی دھیرے دھیرے پہنچے گا، کوئی اٹک اٹک کر پہنچے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اس پل صراط کے اوپر چڑھنے کی اور چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کو روک دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کی دنیا میں برائی بیان کیا کرتے تھے اور ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت ہے، میں تو سامنے بول سکتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر اس کے منہ پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ جو اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں یہ غیبت ہے۔ شریعت اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کو بہترین، خوبصورت اور حسین گلدستہ بنانا چاہا کہ جس کی خوشبو سارے علاقے کو مہکا دے۔ اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، صاف شفاف پاک پوتر ایسا ہمارا ماحول ہو جائے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ سلام کرے، سلام کا بہترین جواب دے، خیر خیریت پوچھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دے، کوئی پریشانی ہو اس کو دور کرے، بیمار ہو اس کی عیادت کرے، اگر کوئی پڑوس میں تکلیف میں مبتلا ہے اس کا خیال رکھے۔ یہ اسلام چاہتا ہے۔ لیکن ہم اپنے اعمال سے، اپنے کرتوت سے، اپنی گناہوں سے شریعت کے ان احکام کو پاش پاش کر دیتے ہیں، اس کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی بدنام ہوتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ اور اس کا رسول ہم سے سخت ناراض ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے بڑا گناہ شرک فرمایا گیا ہے، اور شرک کے علاوہ اور چیزوں اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایک ایسا گناہ کہ جو اتنا خطرناک ہے، اتنا سنگین ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، اعلان جنگ۔ آپ بتائیے جو اللہ سے اعلان جنگ کرے، اللہ سے مقابلہ آرائی کرے، کیا وہ باقی رہ سکتا ہے؟ کیا وہ بچ سکتا ہے؟ وہ گناہ ہے سود، بیاج پر پیسے جو ہے تو دوسروں کو دینا، دوسروں کے ضروریات کا استحصال کرنا، اس پر سود در سود وصول کرنا، یہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ سود کا ادنا سے ادنا حصہ، وہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کا ادنا سے ادنا حصہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، تو اس کا سنگین ترین جو اس کا جو درجہ ہے وہ کیسا ہو۔ فرمایا سود کا سب سے خطرناک ترین درجہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، طبیعت خراب ہو گئی، جان منہ کو آ گئی، پریشان ہو گئی۔ صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول دو عورتیں ہیں، روزہ رکھا لیکن اس وقت جاں بلب ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کس گناہ میں مبتلا تھی۔ وہ جب وہ آئیں تو آپ نے ایک کٹورا ایک کے پاس دیا کہ اس میں الٹی کرے، قے کرے۔ اس نے اس میں قے کی
تو سڑا ہوا خون، پیپ اور تازہ تازہ گوشت کے ٹکڑے اس کٹورے کے اندر اس کے منہ سے نکلے۔ دوسری سے کہا، دوسری نے بھی جب الٹی کی، قے کی، اس میں سے تازہ تازہ خون، سڑا ہوا پیپ اور گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے روزہ رکھا تھا، اللہ کی حلال چیزوں سے تو پرہیز کیا، کھایا نہیں پیا نہیں، لیکن دوسروں کی غیبت میں مبتلا ہوتی رہی کہ یہ فلاں تو ایسی ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ یہ ان کے پیٹ میں یہ چیز چلی گئی جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت کرنے سے انسان کا روزہ بھی سخت ہوتا ہے۔ آج اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، اس کو بندگی میں گزارے اور گندگی سے پرہیز کرے۔ جس کسی نے کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے، آخرت کا وقت ہوگا، وہاں پر نہ درہم کام آئیں گے، نہ دینار کام آئیں گے، نہ روپیہ کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں، نہ اولاد، نہ بیوی۔ آج دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، اگر ہم نے کسی کی برائی کی ہے، جب تک وہ معاف نہ کرے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کہہ دے کہ اگر میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کہہ دے جو آپ نے برائی بیان کی ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کی شان میں اگر میں نے کوئی گستاخی کی ہے تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اگر وہ شخص جس کی برائی بیان کی گئی ہے اگر معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام بڑا کر دیتا ہے۔ معافی مانگنا بھی نیکی ہے، اللہ کو پسند ہے، اور معاف کرنا بھی نیکی ہے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اگر آج ہم معاف کریں گے، وہ دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تو نے میرے بندے کو معاف کیا تھا، جا آج میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا، آج دنیا میں مجھ سے معافی مانگ لے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول مجھے بدلہ لینا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کے ذات، آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا آپ مجھ سے بدلہ لے لے، تیرا میرے اوپر کوئی حق باقی نہ رہے۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے مارا تھا چھڑی سے، اس وقت میرے پیٹھ پر، میری کمر پر کپڑا نہ تھا، ابھی آپ کے کمر پر کپڑا ہے، لباس ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے آپ نے اپنے کمر سے کپڑا ہٹایا اور آپ نے کمر کو جھکا دیا اور کہا کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں۔ جب اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنا جھکا سکتی ہے، تو کیا ہم ان سے بڑھ کر ہیں؟ کیا ہم معافی نہیں مانگ سکتے؟ صحابی قریب آیا اور مہر نبوت کو چوم لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہاں کس پر ظلم کر سکتے ہیں، میرا مقصد تو مہر نبوت کو چومنا تھا۔ ہم کو چاہیے کہ معافی تلافی کر لے دنیا میں اور آخرت کے لیے کچھ باقی نہ چھوڑے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں۔ یہی ہماری نیکیاں کل ہمارے قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، اور ہم کو یہ جنت میں لے جانے والی بنی۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کسی کی برائی کرنا گناہ نہیں ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے خلاف پلاننگ بنا رہا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کو تکلیف دوں گا، کہ اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی، آپ جا کر اس کو بتلائیں کہ فلاں فلاں جگہ آپ کے خلاف ایسی بات ہو رہی ہے، آپ اپنا احتیاط کیجئے اور تکلیف سے محفوظ رہنے کے اسباب اختیار کیجئے، آپ اسے بچنے کی کوشش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص سامنے سے آیا، آپ نے فرمایا یہ آنے والا انسان قوم کا بدترین آدمی ہے۔ اب بظاہر تو یہ غیبت ہو گئی۔ جب وہ آدمی آیا، آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کی اطمینان سے، نرمی سے، محبت سے، اور جب وہ چلا گیا، حضرت عائشہ نے فرمایا آپ تو فرما رہے تھے وہ ایسا ہے، آپ تو بڑی نرمی سے بات فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ اس کے مزاج میں فتنہ ہے، اس کے فتنے کے خوف کی وجہ سے میں نے اس سے محبت سے بات کی، نرمی سے بات کی کہ کہیں وہ فتنہ نہ پھیلائے، لیکن
علماء نے کہا کہ ایسے موقع پر کہ جب کسی کے فطرے میں پڑ جانے کا خوف ہو، کسی کے تعلق سے ایسی بات کرنا کہ دوسرے کے علم میں آئے اور وہ اس سے محفوظ رہے، یہ ناجائز اور حرام نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں 6 پارے میں اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ کو بری بات علل اعلان سننا پسند نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم کیا گیا۔ ظالم اگر ظلم کرے تو مظلوم کو اتنا اختیار ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے سامنے، ہمدردوں کے سامنے جو روک سکتے ہیں ان کے سامنے اس کی شکایت کر سکتا ہے کہ فلاں نے مجھ سے ایسا کہا، ورنہ پھر تو ہماری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ظالم ظلم کرتا رہے گا اور مظلوم سہتا رہے گا، یہ صحیح نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کرے، لحاظ کرے اور جتنا ہو سکے غیبت سے بچنے کی، دور رہنے کی کوشش کرے کہ تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے، واہی تباہی تیری میری اور ہماری نیکیاں برباد اور گناہ لازم آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، غیبت سے بچنے اور اجتناب کرنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم نے جس کسی کی برائی بیان کی ہو ہم کو اس سے معافی مانگنے کی، اور جس کسی کے پاس کوئی شخص معافی مانگنے کے لیے آئے اسے بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔